بڑی جستجو سی ہے مجھ سے محو ہو گئی تھی، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ نصارہ کی تعریف چاہتے ہیں، اس کو اگر یہ کوئی سمجھے تو انتہائی احمق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کی تعریف نہیں چاہتے، آپ کو ان کی وہ خوبیاں بتا کر جو آخر زمانے میں ان میں ہوں گی آپ کو دعوت دے رہے ہیں حکمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، تمہارے مسائل کا حل ہو جائے۔ اور اگر انشاءاللہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اپنے لیے دوسروں کے لیے کنوے بھی کیا، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمارے حالات پلٹ جائیں گے، بدل جائیں گے، اللہ کے احسان اور مہربانیاں ہم پہ ہو جائیں گی۔ کیونکہ کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول کی طرف سے ٹیچنگ آئے اور حکمت آئے اور اس میں ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں پوشیدہ نہ ہوں؟ ہمارے فہم میں فرق ہے، ہمیں اس کو درست کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ ورنہ میں لکھا ہوا نہ پڑھا کرتا ہوں اور نہ میں نے کبھی ریفرنس دیے، مگر کیونکہ یہ لمبی تھی حدیث مبارکہ میں مبادہ کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اس لیے لکھوا دیا۔ یہ ہے بہت ضروری، اس کے بعد میں بات ختم کروں گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں نے لاہور میں ایک وعدہ دوستوں سے کیا ہوا تھا کہ میں نے ٹائم مینجمنٹ پہ بات کرنی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جب لاہور میں کہیں بھی کوئی نشست ہوگی تو میں ٹائم مینجمنٹ پہ بات کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ہم بہت نقصان کر رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہر لحاظ سے۔ تو یہ حدیث مبارکہ یہ حضرت موسیٰ بن علی اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ جناب مستور کرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت جب برپا ہوگی تو رومی نصارہ اکثریت میں ہوں گے۔ یہاں اکثریت کا لفظ آپ کے لیے اشکال کا باعث ہو سکتا ہے، دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہاں اکثریت سے مراد میرے آقا کی فگر میں نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہوگی، اس کا الگ مفہوم۔ جناب عمر بن عاص نے کہا کہ آپ اس قول رسول کی وضاحت کریں۔ جناب مستور رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہی بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ رومی اکثریت میں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں 4 خصلتیں ہوں گی، ان میں 4 خوبیاں ہوں گی، 4 کمال ہوں گے۔ اور بدنصیبی ہے یہ ایسی حدیث مبارکہ ہے جو بہت کم کہیں کوٹ کی گئی یا اس کا تذکرہ ہوا، اور کام کی چیزیں اللہ کا شکر ہے ہم ویسے ہی عادی ہیں کہ ان کو جزدان میں رکھ کے اوپر رکھ دیتے ہیں، جیسے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا ہوا ہے، لپیٹا اس کو جزدان میں اوپر رکھ دیا، نہ عورت کا ہاتھ جائے نہ بچے کا جائے کہ قرآن الکنڈ نہ ہوئے۔ تو کنڈ ہم نے اصل میں تو قرآن کی طرف کر دی کہ نہ اس سے فہم لے رہے ہیں، نہ اس سے سمجھ بوجھ لے رہے ہیں، نہ اپنے اعمال کو درست کر رہے ہیں۔ ایسے ہی حدیث مبارکہ کو بھی اٹھا کے رکھا ہوا ہے تاکہ نسیاں کر دیا۔ نمبر 1 یہ ذکر ہو رہا ہے نصارہ کا، ایڈوائز ہے آپ کے لیے۔ آزمائش کے وقت میں، کرائسس میں عقل مند ترین لوگ ہوں گے، مشکل وقت میں جب ان کے اوپر بطور امت کے، بطور قوم کے مشکل اوقات آئیں گے تو عقل و فہم سے کام لیں گے، توہم پرستی کا، افواہوں کا، جذبات کا، نفرت کا، غصے کا اظہار نہیں کریں گے، عقل و فہم سے اس مشکل وقت کو گزاریں گے۔ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، جتنی ہمیں آج عقل و فہم کی ضرورت ہے شاید کل کبھی نہ تھی۔ ہمیں پورے پیشنس کے ساتھ سمجھتے ہوئے، اور اللہ جو غور کرے اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے غور چھوڑ دیا ہے کہ یہ اہل مغرب کریں، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہاں بات یہ ہے کہ مشکل وقت میں عقل کو استعمال کریں گے۔ جو حالات ہمارے ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس میں زیادہ آج ہمیں عقل کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے اس بات کو کنوے کرنا ہے، حکمرانوں تک پہنچانا ہے، ایوانوں تک پہنچانا ہے، جھنجھوڑنا ہے کہ عقل کرو، ہوش کے ناخن لو، غصے سے نہیں، چیلنج کرتے ہوئے نہیں، ریکویسٹنگ ٹون میں، عاجزانہ طور پر، مسکینی کے ساتھ، مگر سچ بات پہنچانی ہے، کرنی، اس کی ہمیں آج ضرورت ہے۔ 2 نمبر، مصیبت کے بعد بہت جلد سنبھلنے والے ہوں گے۔ اگر مصیبت ہی کا واویلا کرتے رہو، رونا ہی روتے رہو، بندہ مر گیا تو 40 دن پھوڑی ڈالے رکھو تو تم تو 40 دن نکمے ہو گئے نا، کام ہی چھوڑ دیا۔ کسی بھی مصیبت کے بعد جلد سنبھلنے والے ہوں گے، وہ زلزلہ ہو، سیلاب ہو، سونامی ہو، دہشت گردی ہو، جنگ ہو، افلاس ہو، پانی کی کمی ہو، غور و فکر کے ساتھ مصیبت میں سنبھلیں گے۔ یہ ہمیں بطور نیشن، بطور امہ اپنانا ہے۔ پلٹنے جھپٹنے میں سب سے تیز ہوں گے۔ یہاں کیا مطلب یہ ہے کہ جب آپ پہ کہیں سے ظلم کیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا، تو آپ نے گھر سست ہو کے نہیں بیٹھنا، اس کو ریپلائی کرنا ہے۔ جو آج کامیاب قومیں ہیں ان کا کیا حال ہے؟ اگر ان کے ملک کا، ان کا کوئی شہری ایک شخص کہیں پھنس جائے تو وہ ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں اس علاقے کو جہاں ان کے بندے پہ مشکل آئے، وہ تب کامیاب ہیں، وہ جھپٹتے ہیں واپس۔ آپ چیل کو دیکھیں، باغ کو دیکھیں، کوے کو دیکھیں، چڑیا کو دیکھیں، اپنے سے بڑے دشمن پہ وہ واپس جھپٹتے ہیں اپنے بچوں کے اور اپنے گھونسلے کے تحفظ کے لیے۔ تو ہمیں یہ سیکھنا ہے۔
کہ ہمیں یہ فن سیکھنا ہے، ہمیں یہ کرج پیدا کرنی ہے، یہ حوصلہ پیدا کرنا ہے، ہمیں پلٹنا ہے، جدھر سے تیر آئے ادھر کو پلٹنا ہے، اندر نہیں بیٹھ رہنا، چھپ نہیں جانا۔ پھر آپ دیکھیں جو اللہ کا شکر ہے ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ مسکین، یتیم اور کمزور کے لیے سب سے بہتر ہوں گے۔ جو پسے ہوئے طبقے ہیں معاشرے کے، ان کی سب سے زیادہ دیکھ ریکھ کرنے والے ہوں گے، کوآرڈینیٹ کرنے والے ہوں گے، کوآپریٹ کرنے والے ہوں گے، ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ سب کی ول بھی شامل ہو جائے اور دعائیں بھی شامل ہو جائیں۔ اور یہ ایک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ اب آ رہی ہے، جو ہم بالکل لیک کر رہے ہیں، بالکل بھولے ہوئے ہیں۔ اور پانچویں بہت بڑی خوبی ان میں ہوگی کہ وہ حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ ترین ہوں گے۔ جارجیا میں آپ نے دیکھا اور بہت سی جگہ دیکھا کہ جب حکمران ظلم کر رہے ہوتے ہیں وہ کس طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ کس طرح ایک سوچ بنا لیتے ہیں، پوری قوم ان کی ایک پوائنٹ پہ اکٹھی ہو جاتی ہے۔ حکمرانوں کے ظلم سے محفوظ ہو سکتے ہیں اگر جاگنا شروع کر دیں گے، اگر جاگنا شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ میرے یہ رائٹس ہیں اور مجھے ان کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ ایک جگہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں گے تو ویسے صوفیوں کی تو ایک پکار ہوتی ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا صوفی کیا ہوتا ہے، میں نے کہا اس کے ہاتھ میں رات کو لالٹین ہوتی ہے اور گلیوں میں وہ پکارتا ہے جاگتے رہو۔ مگر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جتنی مہلت مقرر کی تھی، آپ کے پردے کا برقع فرمانے کا وقت آن پہنچا، مگر کام ابھی نامکمل تھا۔ خطہ عرب سے باہر ابھی شرک و بت پرستی کا خاتمہ مقصود تھا۔ تو آخری زمانے میں میرے آقا نے ایک حکم نازل فرمایا، ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا ہند میں غزوہ ہند ہوگا اور اس کے شرکا میرے اولین کے برابر ہوں گے، اور وہ لوگ جو جہاد میں شامل ہوں گے کچھ کو قتل کریں گے، کچھ کو قید کریں گے، فتح یاب ہو کر شام میں عیسیٰ کی فوجوں سے جا ملیں گے۔ یہ جس دن میرے آقا نے فرمایا تھا پاکستان اس دن بن گیا تھا۔ وہ تھا پاکستان کے وجود میں آنے کا دن، جس کا مقصد یہ تھا اس بستی کے بنوانے کا کہ اس کے ہاتھوں، یہاں کے رہنے والوں کے ہاتھوں شرک و بت پرستی کا خاتمہ ہوگا۔ دنیا میں اگر کہیں اس وقت شرک و بت پرستی ہے تو بر صغیر میں، اس شکل میں اور کہیں نہیں ہے۔ تو یہ عزت و احترام کہ جو اولین کے درجے کو پہنچائے، یہ پاکستانیوں کے نصیب کی بات ہے۔ یہ بات جو اللہ کے رسول جانتے تھے، جو عظیم مفکر اور سمجھدار لوگ، روحانی دنیا کے لوگ، اصحاب رسول جانتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں اس زمانے میں زندہ ہوں، کیونکہ وہ تو آخری 3 سال کے ساتھی تھے، اور اولین کا مقام تو قرآن نے بیان کیا ہے، ان کی فضیلت تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میں اس درجے کو پہنچ جاؤں۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ تو خوش نصیب ہیں پاکستانی جو غزوہ ہند کے شریک ہیں۔ آپ کی مخالفت تمام قوتوں سے، تمام دجالی قوتوں سے، تمام حنود کی قوتوں سے صرف اسی خوف کی وجہ سے ہو رہی۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ کیوں ملک بنا ہے اور یہ قوم کیوں وجود میں آئی ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ اس کا ادراک نہیں رکھتے، آپ نے اس کو سوچا نہیں۔ اب سے ٹھیک 8 سال پہلے فوج کا ایک ادارہ ہے، اس وقت اس کو NDC کہتے تھے، اب NDU کہتے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی۔ وہاں پہ کلوزنگ سیشن پہ جب ان کے وار کورس وغیرہ دوسرے معاملات ختم ہوتے ہیں، ہمارے جیلمی کے رہنے والے تھے راجہ طارق جو نیول چیف تھے اس وقت، ان کا کلوزنگ سیشن پہ ایڈریس تھا۔ انہوں نے اپنے ایڈریس میں یہ کہا کہ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ اہل مغرب جو ہمارے لیے اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، وہ اس میں اس خطے میں بہت بڑا اسلامی انقلاب دیکھ رہے ہیں، اور میں جو لوگوں کو دیکھتا ہوں، روز ملتا ہوں، آتا جاتا ہوں، رویے دیکھ رہا ہوں،
مجھے کوئی اسلام کی بات ہی نظر نہیں آ رہی، لوگوں میں بگاڑ پہلے سے بڑھ گیا ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے، خرابی بڑھ گئی ہے. تو وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. ان کے یہاں ماہر نفسیات بیٹھے ہیں، ہسٹورین بیٹھے ہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ کو چیک کرنے والے بیٹھے ہیں. وہ آپ سے زیادہ گہرائی اور گہرائی میں اس بات کو جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہو جائے گا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. صرف یہ ادراک آپ کو مل جائے. اب دیکھیں غزوے کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. غزوے کا تو مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی جنگ میں شامل ہونا، وہ بڑی لڑائی ہو یا چھوٹی لڑائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فزیکلی اس جنگ میں نہیں آئیں گے. غزوہ کیوں کہا گیا اس کو؟ اس لیے کہ مشن رسول ہی کا ہے، رسول کے مشن کو آپ نے لے کے آگے چلنا ہے. اور یہ اعزاز پاکستانیوں کو اللہ نے دیا ہے. اسی دن کے لیے پاکستان بنایا گیا کہ انہوں نے غزوہ ہند لڑنا ہے، غزوہ ہند کی تیاری کرنی ہے. ہوا یہ ہماری بدقسمتی کہ ایک تو ہمیں یہ علم دیا ہی نہیں گیا، ہماری بہت بڑی تعداد کو یہ معلوم ہی نہیں کہ غزوہ ہند کیا چیز ہے، کب آئے گا، کیسے ہوگا. سب کو آسائش دنیا کے پیچھے لگا دیا گیا ہے. تھوڑا سا سامان ہوتا ہے، تھوڑا سا مکان ہوتا ہے، آسائش چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کے پیچھے لگا کے انہیں ہمارا گول بنا دیا گیا. اور وہ بڑا گول جس سے ہم اللہ کے رسول کے اولین کے درجے کو پہنچ جائیں وہ ہم سے چھین لیا گیا. تو وجود پاکستان کی سب سے بڑی بنیاد غزوہ ہند ہے جس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے. اب اس کو آپ ہمیں کیسے کنفرمیشن اس کی ہوتی ہے؟ 442 سال پہلے راول پنڈی میں مدفون عبد اللطیف شاہ اس بڑی امام، ان کے ملفوظات قدرت اللہ شہاب مرحوم کو ہالینڈ کی، جب وہ ہالینڈ میں سفیر تھے تو وہاں سے ان کو وہ ہاتھ لگے جس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ میری قبر کے گردا گرد ایک شہر تعمیر ہوگا جس کا نام اسلام پر رکھا جائے گا اور جو اسلام کی نشت ثانیہ کا مرکز ہوگا. وہ ملفوظات قدرت اللہ شہاب وہاں سے لے آئے، پاکستان میں اب میسر ہیں. اب آپ دیکھیں ان کی ایک بات کا ایک حصہ پورا ہو گیا کہ ان کی قبر کے گردا گرد شہر تعمیر ہوا، کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد پہنچا اور اس کا نام بھی اسلام پہ رکھا گیا. تو پاکستان تو 442 سال پہلے بن گیا تھا اور مشن بھی بتا دیا گیا کہ نشات ثانیہ کا مرکز ہوگا. جو عروج ثانی ہے مسلم دنیا کا، یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اگر مومن ہوگے تو تم ہی غالب ہوگے، اس کی نشاندہی اللہ کا ایک ولی فرما گیا. اس وقت کہیں نقشے میں تھا کہ یہاں اسلام آباد بنے گا، کسی کتاب میں تھا، کہیں تھا. انہوں نے کنفرمیشن دی اس بات کی. روحانی لوگ اسی انداز سے کنفرمیشن دیا کرتے ہیں کہ غزوہ ہند تمہیں نے لڑنا ہے. اور اب مجھے تو 101% یقین ہے، کیونکہ جس شدت سے آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور آپ کو فرعون کو تباہ کرنے والا بچہ سمجھ لیا گیا ہے، وہ اس بات کی غماز ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کرنیں یہیں سے پھوٹیں گی. اور آپ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشن جو آپ کے مہلت ختم ہو جانے پر ادھورا رہ گیا تھا، وہ آپ نے اس کی تکمیل کرنی ہے. اب ابھی سے ہمیں اس کو سمجھنا ہے. جو پاکستان کی ترقی میں، فلاح میں، مضبوطی میں کردار ادا کر رہا ہے وہ غزوہ ہند کا شروع کام سے ہے، ان کے اندر شامل ہے. اور جو پاکستان کو کسی طریق پر بھی نقصان پہنچا رہا ہے، آپ یقین کر لیں کہ وہ ان باغیوں میں سے ہیں جو غزوہ ہند کے مخالف ہیں. حالات کچھ بھی ہوں، کتنے برے ہوں، حکمران کچھ بھی ہوں، آپ کو پاکستان کی مخالفت نہیں کرنی. ہم ایسا کیا رویہ اپنائیں کہ مہدی کے لشکر میں شامل ہو سکیں.
مسلمانوں میں بہت زیادہ تفرقہ ہوگا، دست و گریبان ہوں گے، بد اخلاق ہو چکے ہوں گے، مسلک بہت سے بن چکے ہوں گے، الگ الگ حکومتیں ہوں گی، باہمی اتفاق نہ ہوگا، پیسے کی ریل پیل ہوگی، ہر آدمی مال کے چکر میں ہوگا، اور اخلاق اس کے ضائع ہو چکے ہوں گے، زلزلے کثرت سے آئیں گے، جنگیں ہوں گی، لوگ جھوٹے دعوے دار مہدی ہوں گے، بہت سے ہوں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں ہیں مہدی کے ظہور کی، یعنی کہ قیامت سے کچھ عرصہ قبل وہ آئیں گے، ان کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا، تو یہ بالکل قریب کا زمانہ ہوگا۔ اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام شام میں جو ان کی جامع مسجد ہے اس میں نماز ادا فرمائیں گے۔ یہ ٹائم اب تقریباً جس طرح بنو اسرائیل جو ہے وہ قوت پکڑ گیا ہے، یہودیت جو ہے وہ پورے زوروں پر ہے، اور مسلمانوں میں تفرقہ بھی زوروں پر ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ بھی امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ موجود ہوں، اچانک ہی اناؤنس ہونا ہے۔ اناؤنس ان کا کعبۃ اللہ میں ہونا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مہدی کا فنکشن کیا ہے؟ دین میں کسی چیز کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ قرآن اتر چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ جو ہم نے بگاڑ پیدا کر لی ہیں اس کو دور کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے چہرے مختلف طرف پھر گئے ہیں اس کو ایک رخ پہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارا عبادتی رخ مکہ کی طرف ہے، حرم کی طرف ہے، ہمارا سیاسی رخ بھی حرم کی طرف پھیر سکتے ہیں کہ تمام مسلمان دنیا میں جہاں بھی ہے وہ حرم کے قانون کے تابع چلیں۔ یہی مہدی کا رول ہوگا۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں اور تفرقے کے خلاف جد و جہد کریں کہ آپ اپنے آپ کو تفرقے سے آزاد کریں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، جس کسی کا کوئی مسلک ہے، کوئی طریقہ زندگی ہے، پھر بھی آپ اس کو سلام کریں۔ اپنا جو آپ کا طریقہ ہے بے شک اس کو جاری رکھیں، دوسرے پر معترض نہ ہوں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، تاکہ آپ میں مخالفت نہ ہو، ضد نہ پیدا ہو، ایک دوسرے کمپٹیشن مت کریں آپس میں، موازنہ مت کریں آپس میں، تو پھر انشاءاللہ آپ، اب یہ تو کسی کو نہیں پتا کہ ان کے آنے میں کتنا وقت ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری زندگیاں کتنی ہیں، اس لیے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ آج بھی آپ مہدی کا کام کر سکتے ہیں کہ محبتیں پھیلائیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ مہدی کے لیے کام کر رہے ہیں۔